السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ کتب سیریز کے آج کے اس دوسرے پروگرام میں ہم محاضرات قرآنی کی دوسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم محاضرات قرآنی کے تیسرے اور چوتھے خطبے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تیسرے خطبے کا عنوان ہے تاریخ نزول قرآن۔ اس خطبے میں اس طرح کی چیزیں زیر بحث آئی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کس طرح نازل ہوتا تھا، آپ اس کی حفاظت کے لیے کس طرح اہتمام فرماتے تھے، نیز قرآن کی ترتیب کی کیا نوعیت ہے، اور حروف مقطعات، محکم و متشابہات، اس طرح کی چیزیں اس خطبے میں زیر بحث آئی ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ جیسی ضرورت ہوتی تھی اسی اعتبار سے قرآن کا کوئی حصہ نازل کر دیا جاتا تھا، کبھی کسی سوال کے جواب میں، کبھی کسی خاص صورتحال کے پیدا ہونے کے سلسلے میں رہنمائی دینے کے لیے، کبھی مخالفین اور معترضین کی کسی بات کی تردید کے لیے اور ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، ان کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے۔ اس طرح مختلف ضروریات اور مختلف تقاضوں کے پیش نظر قرآن کا کوئی حصہ نازل کیا جاتا تھا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5-10 آیتیں، اور کبھی مکمل صورت بھی۔ لیکن بڑی صورتوں میں عام طور پر مکمل صورتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہیں، صرف 2-3 صورتیں بڑی صورتوں میں جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، سورہ یوسف ہے، سورہ کہف ہے، اور ایک آدھ صورت کوئی اور ہے۔ ورنہ بڑی صورتیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نازل ہوتی تھیں، یعنی 2 آیتیں، 5 آیتیں، 10 آیتیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں البتہ جو ہے مکمل نازل ہوتی تھی عام طور پر۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ اگر ایک صورت نازل ہو رہی ہو تو پہلے وہ مکمل ہو جائے تب دوسری صورت شروع کی جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک ہی وقت میں کئی صورتوں کا نزول چلتا رہتا تھا، ایک ہی وقت میں کئی صورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ جب بھی کبھی کوئی آیت یا کوئی حصہ قرآن کا نازل ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور ان کو بتایا کرتے تھے کہ اس والی آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھو۔ تو 2 صورتیں، 3 4 صورتیں ایک ساتھ جو ہے ایک ہی وقت میں نازل ہوتی رہتی تھی۔ کبھی اس صورت کا کوئی حصہ نازل ہو گیا، ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی ہے کہ دوسری صورت کا کوئی دوسرا حصہ نازل ہو گیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاتبین وحی کو باقاعدہ تاکید کے ساتھ، تعین کے ساتھ جو ہے وہ صورتیں، وہ حصے لکھواتے تھے اور بتاتے تھے کہاں رکھنا ہے اس کو۔ اور صرف لکھوانے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ اس کو چیک بھی کرتے تھے، یعنی لکھنے کے بعد جو ہے آپ سنتے تھے کہ کہاں لکھا، کیسے لکھا ہے۔ تو یہ قرآن کے نزول کا معاملہ تھا کہ قرآن اس طرح نازل ہوتا تھا۔ جہاں تک بات ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حفاظت کے لیے کیا اہتمام فرماتے تھے، تو سب سے پہلی بات تو یہی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہونے کے بعد فوراً ہی اتنے حصے کو لکھوایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ کاتبین وحی میں سے کوئی نہ کوئی ہمیشہ موجود رہتا تھا، اور اگر کبھی کوئی موجود نہ بھی ہو تو فوراً آپ اس کو بلواتے تھے۔ تو پہلا کام تو یہ کہ آپ اس کو لکھواتے تھے، اور لکھنے کے بعد پھر اس کو سنتے تھے، چیک کرتے تھے۔ جب وہ بالکل گویا کہ ٹھیک لکھا گیا ہوتا تھا تو پھر آپ اجازت دے دیا کرتے تھے کہ اب اس کو دوسرے لوگوں میں عام کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد تمام صحابہ تک اس حصے کو پہنچا دیا جاتا تھا، اور پھر صحابہ اکرام اس سرکاری طور پر جو لکھا جا رہا تھا اس کی روشنی میں اپنے اپنے طور پر اس کو لکھ لیا کرتے تھے اور زبانی اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو پہلا کام تو تھا لکھوانے کا، دوسرا کام تھا صحابہ اکرام کو زبانی یاد کروانے کا، اور تیسرا کام آپ یہ بھی کرتے تھے، اور یہ بالکل مکے کے ابتدائی دور سے چلا آ رہا تھا یہ سلسلہ بھی، کہ آپ نازل شدہ حصے کو گھر گھر تک پہنچاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے اس میں آپ نے ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ جب آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے ہیں تو ان کی بہن کے گھر میں قرآن کا حصہ جو تھا وہ موجود تھا لکھی ہوئی شکل میں، اور وہ پڑھایا جا رہا تھا، اور پڑھانے کے لیے باقاعدہ ایک قاری صاحب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بھیجے گئے تھے، متعین کیے گئے تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام باقاعدہ گھروں میں قرآن کا حصہ بھجواتے بھی تھے اور باقاعدہ پڑھانے والے بھیجا کرتے تھے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے موبائل اساتذہ تھے، کہ وہ جگہ جگہ جو ہے گھر گھر جا کے لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ تو مکے کے اندر تو یہ 3 اہتمام آپ کرتے تھے، اور جب صحابہ اکرام اس کو یاد کر لیا کرتے تھے تو نمازوں میں وہ اس کو دہراتے بھی تھے، نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے تو نماز میں بھی تلاوت کرتے تھے، تھوڑے بہت حصے کی چھپ چھپ کر نماز ہوتی تھی مکے میں تو عام طور پر۔ پھر جب مدینہ آپ آ گئے ہیں
تو آپ نے ان 3 اہتمامات کو تو باقی رکھا ہے، مزید 2 کام آپ نے اور کیے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرکز بنایا مسجد نبوی کے نام سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مدینے کی مختلف آبادیوں میں، مختلف حصوں میں آپ نے اور مسجد قائم فرمائی، جو گویا کہ مسجد نبوی جو اصل مرکز تھا اس کی شاخیں تھیں. تو آپ نے مختلف شاخیں قائم فرمائی. روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے 9 یا 12 مسجدیں قائم فرمائی. وہ جو شاخیں قائم کی گئی، ان شاخوں میں باقاعدہ آپ نے قرآن کی تعلیم کا بندوبست کیا. وہاں باقاعدہ جو ہے تعلیم ہوتی تھی، وہاں کے لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، اور ایک قاری صاحب وہاں پڑھاتے تھے. اور باقاعدہ ان تمام شاخوں پر حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو نگراں مقرر کر رکھا تھا. بعض زمانے میں حضرت عبادہ بن صامت نگراں رہے، اور ایک دور میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نگراں رہے ہیں. اور یہ جو نگراں ہوتے تھے یہ سارے مراکز کا دورہ کرتے تھے، ساری شاخوں کا دورہ کرتے تھے، اور شام کو آ کے حضور پاک علیہ السلام کو رپورٹ پیش کرتے تھے. ایک تو آپ نے کام یہ کیا. دوسرا کام آپ نے مدینے میں آ کر یہ کیا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ قرآن کا دور کرتے تھے. اور دور 2 طرح سے ہوتا تھا. ایک تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، اور جبرائیل آپ کو سناتے تھے. جس رمضان میں آپ دور کرتے تھے تو پورا حصہ آپ تک جو نازل ہو چکا ہوتا تھا، سارے حصے کا دور ہوتا تھا. تو ایک تو جبرائیل امین کے ساتھ دور ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ دور کرتے تھے. آپ ان کو سناتے تھے اور ان سے سنتے تھے. پلس صحابہ اکرام نے اپنے جو نسخے تیار کر رکھے ہوتے تھے ان کو آپ باقاعدہ چیک کرتے تھے. اس کو بولتے ہیں عارضہ، یعنی آپ باقاعدہ چیک کرتے تھے. صحابہ اکرام اپنے نسخے لکھے ہوئے جو ہوتے تھے وہ لاتے تھے آپ کی خدمت میں، اور آپ کو سنایا کرتے تھے کہ میں نے اس طرح اس کو لکھ رکھا ہے. اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو حضور پاک اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے. تو وہ اپنے نسخے اس طرح آپ کو سنا کر چیک کروایا کرتے تھے. تمام صحابہ اکرام اس بات کے پابند تھے، ان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ آپ کو چیک کروائیں، اور جب تک آپ کسی نسخے کو چیک نہیں کریں گے اس وقت تک وہ نسخہ قابل اعتبار نہیں ہوگا. اس طرح حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کی حفاظت کا اہتمام فرمایا. جہاں تک قرآن کی ترتیب کی بات ہے تو ایک ترتیب تو قرآن کی وہ ہے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا، اور ایک ترتیب وہ ہے جس ترتیب پر اس کو حضور پاک علیہ السلام نے مدون فرمایا، یا حضور پاک علیہ السلام جس ترتیب سے اس کو پڑھا کرتے تھے. جس ترتیب سے نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور جس ترتیب پر قرآن بعد میں جو ہے ہمارے سامنے آج لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے، اور جس طرح حضور پاک اس کی تلاوت کرتے تھے اس کو ترتیب تلاوت کہتے ہیں. ترتیب نزولی بالکل الگ ترتیب تھی، چونکہ وہ ضرورت کے اعتبار سے نازل ہوتا تھا. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ سورہ علق کی آیتیں ہیں. سب سے آخر میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ واتقوا یوما ترجعون وہ 3 پارے کے اندر ہے. جبکہ جو قرآن موجود ہے ہمارے سامنے اس میں سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے، سورہ والناس جو ہے وہ آخری صورت ہے. تو نزول کی ترتیب الگ تھی، لیکن تلاوت والی ترتیب بالکل الگ تھی. اور یہ تلاوت کی ترتیب جو ہے یہ حضرت پاک علیہ السلام ہی نے قائم فرمائی تھی، آپ ہی کی قائم کی ہوئی ہے. اور صحابہ کرام بھی تلاوت اسی ترتیب پر کرتے تھے، اور اسی ترتیب پر بعد میں قرآن کو جمع بھی کیا گیا جو پوری دنیا کے اندر آج موجود ہے. عام لوگوں کے لیے تو ترتیب تلاوت یعنی جس ترتیب پر قرآن موجود ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، اور آخر میں سورہ والناس، عام لوگوں کے لیے تو سورہ یعنی یہ والی ترتیبی اہمیت رکھتی ہے. لیکن جو نزولی ترتیب ہے یعنی کون سی آیتیں کب نازل ہوئی، پہلے کون سی نازل ہوئی، بعد میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، پہلے کون سی صورت نازل ہوئی، بعد میں کون سی صورت نازل ہوئی، یہ ترتیب نزولی جو ہے یہ اہل علم کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور بہت سے احکام کو سمجھنے کے لیے، احکام کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے، اور احکام کے پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے ترتیب نزولی کی بڑی اہمیت ہے. اور بعض صحابہ کرام اس معاملے میں بہت زیادہ ممتاز تھے. خاص طور سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاص پہلو سے صحابہ کرام میں نمایاں مقام رکھتے ہیں. اور حضرت ابن مسعود تو فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے قرآن کے اندر جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی. تو یہ ترتیب نزولی کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن وہ صرف اہل علم کے لیے ہے، فقہاء، محدثین اور علماء کے لیے ہے. تو اس طرح حضرت پاک علیہ السلام قرآن کی حفاظت کا اہتمام کرتے رہے. اور پھر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو پورا قرآن جو ہے وہ محفوظ تھا. ایک تو لکھی ہوئی شکل میں بھی محفوظ تھا، دوسرا صحابہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ تھا. اور صحابہ کرام کی جو یادداشت تھی، ان کا جو حافظہ تھا وہ بہت مضبوط تھا. اور اس زمانے میں عام عرب کا حافظہ بہت تیز تھا. صحابہ کرام نے اسی حافظے سے کام لے کر قرآن کو اپنے سینوں میں بھی محفوظ کیا. اور اندازہ ہوتا کہ آپ کی وفات کے وقت تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام پورے قرآن کے حافظ تھے.
इस तरह कुरान की हिफाजत का एहतमाम किया गया। कुरान के अंदर की कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा समझने की जरूरत है। एक तो ये कि कुरान के जो लहजे हैं, शुरू में इस बात की इजाजत दी गई थी कि मुख्तलिफ कबीलों के लोग अपने अपने लहजों में कुरान की तिलावत कर सकते हैं। लहजों से मुराद ये है कि लफ्ज तो एक ही होता है, लेकिन उसको पढ़ने का, बोलने का अंदाज जो है मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग होता है। जैसे हम लोग उर्दू में जो है 29 बनाते हैं तो 2 और 9 29 बनाते हैं, लेकिन हमारे इलाके में उसको 29 बोलते हैं, बाज इलाकों में उसको 29 बोलते हैं। इस तरह के बहुत से अल्फाज होते हैं जिनमें इलाकों के एतबार से लहजा बदल जाता है। तो जब कुरान शुरू में नाजिल हो रहा था तो हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की कि मुख्तलिफ कबीले हैं और उस जमाने में अरब के अंदर बड़े बड़े 7 लहजे थे जो नुमाया मकाम रखते थे। उन 7 लहजों की रियायत में कुरान पढ़ने की इजाजत दी जाए, ये हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल किया। तो कुरान को जो है मुख्तलिफ लहजों में पढ़ने की इजाजत दे दी गई। अगरचे असल लहजा तो कुरैशी का लहजा था, लेकिन अभी चूंकि दूसरे कबीले वाले जो लोग थे वो अपने लहजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे, तासुब की बुनियाद पर और बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर। दूसरा, उनके लिए एकदम जो है अपने लहजे को छोड़ देना जो है आसान भी नहीं था। तो इसलिए शुरू में इस बात की इजाजत दे दी गई कि मुख्तलिफ कबीले के लोग अपने अपने लहजे में जो है कुरान की तिलावत कर सकते हैं। तो इस तरह 7 बड़े लहजे थे, तो कुरान को 7 लहजों पर पढ़ने की इजाजत दी गई। इसी तरह कुरान के अंदर की जो तरतीबें हैं, एक तो तरतीब हो गई तरतीब नुज़ूली और तरतीब तिलावत, जिस पर गुफ्तगू हो चुकी है। इसके अलावा कुछ तकसीमें भी हैं कुरान के अंदर, उस जमाने में भी थी, कुछ आज भी पाई जाती हैं, कुछ सहाबा किराम के जमाने में थी और खत्म हो गई। उनमें एक तरतीब है जो सहाबा किराम के जमाने में पाई जाती थी, उसको तखमीस और ताशीर बोलते थे। यानी सहाबा किराम ने अपने अपने तौर पर जो है हर 5 आयतों के बाद या हर 10 आयतों के बाद निशान लगा रखे थे ताकि उसको याद करना आसान हो जाए और इस तरह के मकासद के लिए। तो एक तकसीम होती थी तखमीस या ताशीर की। आजकल ये तकसीम जो है अब बाकी नहीं है, सहाबा किराम के जमाने में होती थी। इसी तरह मंजिलें 7 मंजिलें हैं पूरे कुरान के अंदर, यानी पूरे कुरान को 7 मंजिलों में तकसीम किया गया है और ये मंजिलें आज भी हैं, लेकिन ये असल हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम की ही कायम की हुई है। अंदाजा होता है कि हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम पूरे कुरान को 7 दिन में जो है मुकम्मल फरमाया करते थे। इस तरह 7 दिन के एतबार से एक एक हिस्से को अलग कर लिया गया था, तो उनको मंजिल कहा जाता था। रोजाना के एतबार से एक मंजिल पढ़ी जाए तो 7 दिन में कुरान मुकम्मल हो जाता था। बाद में ऐसा अंदाजा होता है कि 7 मंजिलों की तकसीम ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने की थी। तो चाहे हुज़ूर पाक ने की हो, चाहे हजरत उस्मान गनी ने की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहरहाल एक तकसीम कुरान के अंदर जो है वो 7 मंजिलों की भी है कि एक मंजिल रोजाना पढ़ी जाए तो कुरान जो है 7 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाए। इसी तरह कुरान में 2 चीजें होती हैं जो हम सब जानते हैं, एक होती है आयत और एक होती है सूरत। आयत तो हम जानते हैं, छोटी छोटी आयतें, ये आयतें भी हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम ही की बताई हुई हैं, आप ही की कायम की हुई है। और तमाम की तमाम आयतें, सिर्फ चंद आयतें हैं जिनके बारे में सहाबा में इख्तिलाफ हुआ कि यहाँ आयत होगी कि नहीं होगी। और इख्तिलाफ की वजह यह है कि कभी कभी हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम ने किसी आयत पर वक्फ नहीं फरमाया, उसको वसल के साथ पढ़ा, मिलाकर पढ़ा। तो बाद सहाबा इकराम जिनको मालूम नहीं था कि यहाँ आयत खत्म हो रही है, जब हुज़ूर पाक ने वसल के साथ पढ़ा तो वो ये समझे कि यहाँ पर आयत नहीं है। तो इस तरह चंद आयतों के बारे में इख्तिलाफ हुआ, लेकिन बाकी ज्यादातर आयतें, मतलब तकरीबन तमाम ही आयतें ये हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम ही की जो है कायम की हुई है। इसी तरह सूरतों की तरतीब और सूरतों का क़याम भी ये हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम ही ने फरमाया है और 114 सूरतें पूरे कुरान के अंदर हैं, हम सब जानते हैं। सूरत के असल माना होते हैं, 2 माना होते हैं। एक तो माना होते हैं आजमत और बुलंदी के, तो गोया कि कुरान की सूरतें जो है वो बहुत आजमत वाली और बुलंदी वाली है, इसलिए उनको सूरतें कहा जाता है। और एक माना होते हैं फसील के, जो शहर के चारों तरफ जो दीवार होती है जिसको फसील बोलते हैं, तो उसको भी सूरत कहा जाता है। तो इस एतबार से कुरान की जो सूरतें गोया कि वो उसके अंदर की जो आयतें हैं उन आयतों के लिए फसील की हैसियत रखती हैं, 4 दीवारी की हैसियत रखती हैं, चारों तरफ से उनको घेर रखा है। तो ये 114 सूरतें कुरान की हैं जो हम सब जानते हैं। ये सूरतें भी हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम ही की कायम फरमाई हुई है। ऐसे कुरान में हुरूफ मुक़त्तआत, वो हरूफ जो तोड़ तोड़ कर या काट काट कर पढ़े जाते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन स्वाद, इस तरह यासीन तोहा, इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में बड़ी लंबी बहस है, लेकिन 2 बातें इस वक्त आपकी खिदमत में अर्ज है। एक तो ये कि हुरूफ मुक़त्तआत का जो ये उसलूब है, ये उस जमाने में मानूस उसलूब था, अरब वाले इससे वाकिफ थे। अगर वो इस उसलूब से वाकिफ न होते तो इस पर जरूर एतराज करते, लेकिन उन्होंने कभी इस पर एतराज नहीं किया। दूसरी बात यह
کہ حروف مقطعات کا مفہوم کیا ہے. تو اکثر علماء کی رائے ہے کہ حروف مقطعات کا مفہوم جو ہے وہ امت کو بتایا نہیں گیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں یہ ایک راز ہے، لہذا ہم لوگوں کو اس کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. اس کا علم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہے، انہی کے حوالے کر دینا چاہیے. لیکن بعض ہمارے صحابہ اور تابعین اور علماء جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے ان کے مفہوم کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے. چنانچہ بعض صحابہ اکرام نے ان کا مفہوم بیان بھی کیا ہے. خاص طور سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حروف مقطعات کے مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں. تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں ہمیں پڑھ لینی چاہیے چکر میں، اس کا کیا مفہوم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ رہی ہے کہ نہیں، اس کا مفہوم ہے اور اس کے مفہوم کو ہمیں بھی جو ہے تلاش کرنا چاہیے اور اس کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ایسے قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ ان کی دو بنیادی قسمیں ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں. مکی صورتیں کہا جاتا ہے ان صورتوں کو جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں کہا جاتا ہے ان صورتوں کو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، چاہے کسی بھی جگہ نازل ہوئی ہو. یعنی ہجرت کے بعد اگر وہ مکے کے اندر بھی نازل ہوئی ہو، جیسے فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو ان کو بھی جو ہے مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، مدنی آیتیں کہا جاتا ہے، چونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو اس میں جگہ نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ جو خط فاصل ہے وہ ہجرت ہے. ہجرت سے پہلے والی صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے اور ہجرت کے بعد والی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. اور مکی صورتوں کی اپنی الگ خصوصیات ہیں، مدنی صورتوں کی اپنی الگ خصوصیات ہیں. مکی صورتوں کے مضامین کا انداز الگ ہے، مدنی صورتوں کے مضامین کا انداز الگ ہے. مکی صورتیں جو ہیں عام طور پر ان میں اخلاقیات پر، عقائد پر، ایمانیات پر، اس طرح کی چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے. اور مدنی جو صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر زور دیا گیا ہے یعنی حکومت سے متعلق قوانین پر، سماج کی تشکیل پر، معاشرے اور سوسائٹی کے لیے اصول اور رہنمائیوں پر، اور اس طرح کی چیزوں پر مدنی صورتوں میں زیادہ زور دیا گیا ہے. پہچان کیا ہے کہ مکی صورتیں کون سی ہے اور مدنی صورتیں کون سی ہے؟ تو یہ پہچان تو صحابہ اکرام کے بتانے سے ہی ہوتی ہے. چنانچہ روایت میں جو ہے ہم کو مل جاتا ہے کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے. صحابہ اکرام کے اقوال، تابعین کے اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں. لیکن کچھ پہچانیں جو ہے ہمارے علماء نے قائم فرما دی ہیں، ان پہچانوں کے ذریعے سے بھی جو ہے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے. چنانچہ ایک پہچانی بیان کی جاتی ہے کہ جن صورتوں میں سجدے کا حکم دیا گیا ہے، سجدہ تلاوت کا، وہ عام طور پر مکی ہوتی ہیں. ایسی جن صورتوں میں کلّا کا لفظ آیا ہے وہ مکی ہوتی ہیں. جن صورتوں میں یا ایھا الناس کا لفظ آیا ہے وہ مکی ہوتی ہیں. اور اس طریقے سے جن صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے وہ مدنی ہوتی ہیں. جن صورتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے وہ مدنی ہے. جن صورتوں میں جہاد کا تذکرہ ہے وہ مدنی ہے. تو یہ مختلف جو ہے شناختیں ہیں جن کے ذریعے پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے. قرآن کی پہلی وحی کون سی ہے یا پہلی آیتیں کون سی ہیں اور آخری وحی کون سی ہے؟ تو پہلی وحی کے بارے میں تو تقریباً اتفاق ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی وحی ہے. اور آخری وحی کے تعلق سے صحابہ کے درمیان اختلاف تھا. بعض لوگ کسی آیت کو کہتے تھے، بعض لوگ کسی آیت کو کہتے تھے. لیکن زیادہ جو مشہور رائے ہے وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کے بارے میں، کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی. اسی طرح قرآن کی آیتوں کے بارے میں ایک چیز اور بھی ہے جن کو محکم اور متشابہ کہا جاتا ہے. یعنی قرآن کی آیتوں کی 2 تقسیمیں ہیں. ایک تقسیم قرآن کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم کو محکم یا محکمات کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو متشابہات کہا جاتا ہے. محکمات کا مطلب ہوتا ہے وہ آیتیں جن کا مفہوم اور معنی واضح ہے اور ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں. اور متشابہات کا مطلب ہوتا ہے وہ آیتیں جو صرف ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان میں کچھ مثالیں دے دی گئی ہیں لیکن ان کی صحیح حقیقت اور صحیح کیفیت ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. جی مثال کے طور پہ ایک جگہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کا ہاتھ کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. ایسی آتا ہے کہ اللہ جو ہے عرش پر مستوی ہوا، اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اس طرح کی آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے. اور باقی یہ جو زیادہ تر آیتیں ہیں وہ محکمات ہی ہیں. متشابہ آیتیں بہت تھوڑی سی آیتیں، چند آیتیں ہیں. زیادہ بڑا حصہ جو ہے، بلکہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 98-99% جو حصہ ہے وہ محکمات ہی کا ہے. اور حکم اسی بات کا دیا گیا ہے کہ ہم محکمات پر عمل کریں اور متشابہات کے چکر میں زیادہ نہ پڑیں. اس کی صحیح کیفیت اور اس کی صحیح حقیقت کو اللہ کے حوالے کر دیں. اسی طرح قرآن کی صورتوں کو آیتوں کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے بھی کچھ نام دیے گئے ہیں. چنانچہ ایک جو بڑی صورتیں ہیں جن میں بہت زیادہ آیتیں ہیں ان کو طوال کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ صورتیں جن میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں ان کو مئین کہا جاتا ہے. میت ان سے ہی بنا، مئین اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کی صورتوں کو جو ہے آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی کچھ نام دیے گئے ہیں. چنانچہ جو بڑی صورتیں ہیں
جو شروع کی 7 یا 8 صورتیں ان کو طوال کہا جاتا ہے، گویا کہ لمبی صورتیں. اس کے بعد وہ صورتیں جن میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں ان کو مئین کہا جاتا ہے. میت ان سے ہی بنا ہے، یعنی وہ آیتیں جن میں 100 سے زیادہ آیتیں آئی، وہ صورتیں جن میں 100 سے زیادہ آیتیں آئی ہیں. اور پھر وہ صورتیں جن میں 100 سے کم آیتیں ہیں ان کو مثانی کہا جاتا ہے. اور پھر جو بالکل چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو مفصل کہا جاتا ہے. اور پھر مفصل میں بھی جو ہے 3 قسمیں کی جاتی ہیں: طوال مفصل، قصار مفصل اور اوساط مفصل. اسی طرح اب ایک سوال ہی باقی رہ گیا کہ قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ مختلف زبانوں کو چھوڑ کر قرآن کے نزول کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا گیا. تو اس پہ بڑی لمبی تفصیلات ہیں، لیکن 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ عربی زبان وہ واحد زبان تھی دنیا کی جس کے اوپر کسی غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی کلچر اور شرکیہ اور اس طرح کی چیزوں کا کوئی اثر نہیں تھا، کوئی چھاپ نہیں تھی. وہ ایک صاف ستھری زبان تھی اور اس پر کسی غیر اسلامی تہذیب کی چھاپ نہیں تھی، اس لیے عربی زبان کا انتخاب کیا گیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ عربی زبان وہ واحد زبان ہے جو آج بھی 1600 سال سے تقریباً اپنی اسی حالت میں محفوظ چلی آ رہی ہے کہ اس میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی ہے کہ آپ آج کے زمانے میں اس زبان کو نہ سمجھ سکے جو آج سے 1500-1600 پہلے کی زبان ہے، بلکہ آپ آج کے زمانے میں اس زبان کو بھی جو ہے بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. ورنہ عام طور پہ 100-200 سالوں میں جو ہے زبانیں اتنی بدل جاتی ہیں کہ 100-200 سال پرانی زبان جو ہے آج ہمارے سمجھ میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس خصوصیت کی وجہ سے کہ عربی زبان محفوظ ہے، اس کے تلفظات محفوظ ہیں، اس کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ پوری طرح محفوظ ہے، اس لیے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ زبان محفوظ رہے گی تو قرآن کا سمجھنا آسان رہے گا اور قرآن بھی گویا کہ محفوظ رہے گا. اور قرآن کی حفاظت کے لیے دراصل جو ہے عربی زبان کو محفوظ بھی رکھا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایسا انتظام کیا گیا. اور بھی مختلف جو ہے اس کی وجوہات رہی ہیں، لیکن یہ دو موٹی موٹی وجہ ہیں. اب ایک آخری بات اس خطبے کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے قرآن کے ترجمے کے حوالے سے. تو کہا گیا کہ قرآن کا تقریباً 205 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور صرف اردو زبان کے اندر 300 سے زیادہ اردو کے تراجم جو ہے پائے جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ بھی ایک ہمارے لیے جو ہے سوچنے کی بات ہے، عبرت کی بات ہے کہ بائبل کا تقریباً 1800 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. تو اس اعتبار سے ابھی جو ہے قرآن کی خدمت اس پہلو سے کرنے کی مزید ضرورت ہے. یہ خلاصہ تھا تیسرے خطبے کا. جہاں تک چوتھے خطبے کی بات ہے، چوتھے خطبے کا عنوان ہے جمع و تدوین قرآن. اس خطبے میں یہ گفتگو کی گئی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد قرآن کی جمع و تدوین کا کام کس طرح کیا گیا اور اس کی مختلف خدمات کی کیا نوعیت رہی ہے، اس حوالے سے اس پر گفتگو کی گئی ہے. یہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو پورا قرآن تحریری شکل میں موجود تھا اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام پورے قرآن کے حافظ تھے. لیکن جو قرآن تحریری شکل میں موجود تھا وہ کوئی کتابی شکل میں نہیں تھا، ایک جگہ مرتب شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ مختلف ٹکڑوں پر لکھا گیا تھا. اس زمانے میں کاغذ بہت کم ہوتا تھا تو کچھ حصہ تو کاغذ پر بھی لکھا ہوا تھا، لیکن عام طور پر تختیوں پر، ہڈیوں پر، کھجور کی شاخوں پر، اس طرح کی چیزوں پر جو ہے قرآن لکھا ہوا تھا. یعنی کچھ آیتیں کہیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ آیتیں کہیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ آیتیں کہیں لکھی ہوئی ہیں. اس طرح قرآن بکھری ہوئی شکل میں لکھا ہوا تھا، کوئی مرتب انداز میں ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن تھا مکمل لکھا ہوا. کوئی بھی آیت جو ہے تحریر سے باقی نہیں رہ گئی تھی، سب کی سب آیتیں لکھی ہوئی تھیں. پلس صحابہ اکرام میں سے تقریباً 1.25 لاکھ اس کے حافظ بھی تھے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ایک جنگ میں 700 حفاظ جو ہے صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے. جنگ یمامہ کے اندر صحابہ اکرام میں سے 700 حفاظ شہید کر دیے گئے. تو حضرت عمر تھوڑا بے چین ہو گئے کہ اگر اسی طرح حفاظ کا سلسلہ جو ہے ختم ہوتا رہا تو قرآن کے تعلق سے ایک فکر مندی کی بات ہے. حضرت عمر کی جو فکر مندی تھی اور ان کو جو ڈر تھا وہ اس بارے میں بالکل بھی نہیں تھا کہ قرآن کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. حضور پاک علیہ السلام اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست فرما گئے تھے کہ کسی حصے کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ نہیں تھا اور یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ کوئی اس میں الگ سے بات کوئی اضافہ کر دی جائے گی، شامل کر دی جائے گی، چونکہ وہ تو مکمل لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود تھا اور سینوں میں بھی محفوظ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اصل خطرہ تھا، جو ڈر تھا، وہ یہ تھا کہ چونکہ قرآن مرتب شکل میں نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے قرآن کی ترتیب کے تعلق سے جھگڑے کھڑے ہو جائیں. اور بالکل اس بات کا امکان تھا، اس لیے کہ صحابہ اکرام نے جو قرآن لکھ رکھا تھا تو کسی نے بورے میں بھر رکھا تھا، کسی نے صندوق میں لکھ رکھا تھا اور مختلف ٹکڑوں میں وہ لکھا ہوا تھا. ابھی تو صحابہ اکرام میں سے حفاظ موجود تھے تو وہ اس کی تلاوت کرتے تھے
تو معلوم تھا کہ بھئی کون سی آیت کہاں پر ہے، کون سی صورت کہاں پر ہے، سب کو یہ بات معلوم تھی. لیکن مان لیجئے اگر یہ حفاظ ختم ہو جائیں اور حفاظ دنیا کے اندر بہت نہ کے برابر رہ جائیں، اب یہ صندوق میں اور بورے میں بھرے ہوئے قرآن جو لکھی ہوئی شکل میں منتشر ٹکڑوں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ بات کے لوگوں تک پہنچے تو وہ کیسے طے کریں گے کہ کون سی صورت پہلے ہے، کون سی آیت پہلے ہے، اس کے بعد کون سی صورت ہے، اس کے بعد کون سی آیت ہے. اب وہ قرآن کو جب اس شکل میں پائیں گے تو ان کو جو اندازہ ہوگا، جو ان کو سمجھ میں آئے گا اس کو وہ پہلے رکھ دیں گے، جو ان کو سمجھ میں آئے گا اس کو وہ بعد میں رکھ دیں گے. تو ترتیب میں کہیں اختلاف پیدا نہ ہو جائے، ترتیب میں کہیں جھگڑا پیدا نہ ہو جائے، یہ اصل فکر مندی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر سے کہ آپ قرآن کو ایک مرتب شکل میں جمع کروا دیجئے. شروع میں حضرت ابوبکر تیار نہیں ہوئے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی تو وہ اس پر تیار ہو گئے. اور انہوں نے سب سے پہلے ایک کمیٹی بلائی، ایک مجلس مشاورت بلائی، جس میں بڑے بڑے 25 سے 30 صحابہ کرام شریک ہوئے. ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی، سب نے اس بات کی تائید کی کہ ہاں بالکل یہ کام ہونے کا وقت کی ضرورت ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی، جس کا نگراں اور جس کے ذمہ دار جو ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے. حضرت زید بن ثابت یہ کاتبین وحی میں سے تھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی زیادہ معتمد لوگوں میں سے تھے. حضرت زید کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر نے مجھے تدوین قرآن کا حکم دیا تو یہ حکم مجھے اتنا بھاری لگا کہ اگر مجھ سے احد پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے کہا جاتا تو مجھے وہ اتنا بھاری نہیں لگتا، لیکن خیر ان کا حکم تھا تو مجھے جو ہے سر جھکانا پڑا. اس کے بعد پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کمیٹی کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے اس کام میں مشغول ہو گئے، اور حضرت صدیق نے ان کو حکم دیا کہ یہ کام جو ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کے کیا جائے تاکہ کھلے طور پر یہ کام ہو اور سب کے علم میں رہے. اگرچہ مختلف حصوں پر لکھے ہوئے قرآن سے ایک جگہ ترتیب دے دینے کا کام کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اصول و ہدایت پیش کی ان کی وجہ سے وہ کام بڑا مشکل ہو گیا. آپ نے یہ ہدایت پیش کی کہ جس آیت کو بھی لکھا جائے گا تو سب سے پہلے یہ جو 7 لوگ ہیں کمیٹی کے، یہ خود اپنی یادداشت سے اس کو چیک کریں گے. پھر ان کے جو اپنے تحریری ذخیرے ہیں ان تحریری ذخیروں میں چیک کریں گے کہ یہ آیت اسی طرح لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی ہے. تو گویا کہ ایک آیت کو لکھنے کے لیے 14 گواہیاں تو ان کی ہو گئیں، ان 7 افراد کی زبانی اور پھر 7 انہی کی تحریری، 14 گواہیاں یہ ہو گئیں. ان کے علاوہ 2 گواہیاں کمیٹی کے باہر کے افراد سے لی جائیں گی، ان سے سنا جائے گا کہ یہ آیت تم کو اسی طرح یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 تحریریں اور چاہیے جن میں یہ آیت لکھی ہوئی موجود ہو، اور ہر تحریر کے ساتھ 2 گواہ چاہیے جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ وہ تحریر ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چیک کروائی جا چکی ہے، جو ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ حضور پاک رمضان میں چیک کرتے تھے، جس کو عرضہ بولتے ہیں. تو جو 2 تحریریں الگ سے پیش کی جائیں گی، ان 2 تحریروں میں سے ہر تحریر پر 2 گواہ اس بات کے چاہیے کہ یہ وہ تحریر ہے، یہ وہ نسخہ ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چیک کروایا جا چکا ہے. اس وجہ سے یہ کام اتنا مشکل ہو گیا. چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹیم کے ساتھ لگے رہے، محنت کرتے رہے، اور ایک اچھے خاصے عرصے کے بعد جو ہے وہ پورے قرآن کو اس طرح مدون کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن صرف ایک آخری آیت پر آ کر بات اٹک گئی، 2 آیتوں پر. وہ 2 آیتیں تھیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں. ان 2 آیتوں کے بارے میں بات اس طرح اٹک گئی کہ یہ جو 14 گواہیاں تھیں 7 افراد کی، یہ بھی حاصل ہو گئیں. 2 جو زبانی گواہیاں کمیٹی کے باہر کے افراد کی تھی وہ بھی حاصل ہو گئیں. 2 جو تحریری گواہیاں چاہیے تھی، ان تحریری گواہیوں کے ساتھ 2 گواہوں کی گواہی چاہیے تھی، تو وہ 2 تحریریں بھی حاصل ہو گئیں، اور ایک تحریر پر 2 گواہیاں بھی حاصل ہو گئیں. ایک تحریر پر ایک گواہی حاصل ہوئی، دوسری گواہی حاصل نہیں ہو رہی تھی. ایک تحریر کا دوسرا گواہ کوئی نہیں مل رہا تھا. اب حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، چونکہ 14 گواہیاں موجود ہیں، اس کے علاوہ 2 زبانی گواہیاں موجود ہیں الگ سے، پھر تحریری طور پر ایک جگہ موجود ہے اور اس کے 2 گواہ بھی موجود ہیں. دوسری جو تحریر ہے اس میں بھی آیت لکھی ہوئی ہے، لیکن صرف اس کا ایک گواہ اس بات کا موجود کہ یہ وہ تحریر ہے جو حضور پاک سے چیک کروائی جا چکی ہے، اس کا صرف ایک گواہ موجود ہے. بڑا مسئلہ ہوا، جمعہ میں اعلان کیا گیا کہ بھئی اگر کوئی ہو بتائے کہ یہ نسخہ چیک کروایا جا چکا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا. بعد میں تحقیق کی گئی کہ یہ جو ایک گواہ موجود ہے یہ کون ہے، تو بتایا کہ یہ تو حضرت خزیمہ ہیں. تو لوگوں نے کہا بھئی بات ختم ہو گئی، چونکہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا تھا کہ خزیمہ اکیلے ہی کسی بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، ان کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. تو اس طرح ایک جگہ کتابی شکل میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو مرتب کر دیا گیا, اور وہ کاغذ تو نہیں تھا, جھلی ٹائپ کی کوئی چیز تھی, اس میں قرآن کو لکھا گیا تھا, اور پھر بعد میں اس کو باقاعدہ سی دیا گیا, کافی موٹا وہ قرآن تھا, اس کو سی دیا گیا, اور جیسے کتاب ہوتی ہے آج کل اس طرح وہ نسخہ تیار کر دیا گیا. یہ نسخہ حضرت ابو بکر کے پاس رہا, ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا, اور ان کے بعد حضرت حفصہ ام المومنین کے پاس رہا, پھر حضرت عثمان کا دور آیا. حضرت عثمان کے دور تک جس کو بھی قرآن کے حوالے سے کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی وہ اس سرکاری نسخے کی طرف رجوع کرتا تھا, اور اپنی جو اس کو بات تلاش کرنی ہوتی تھی وہ اس کے اعتبار سے جو ہے دیکھ لیا کرتا تھا. یہ جو نسخہ لکھا گیا تھا یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں رسم عثمانی میں لکھا گیا تھا, یعنی جو عرب کا جو خط تھا رسم الخط, چونکہ بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا اس زمانے میں, اس کو جو مکے کے اندر جو خط رائج تھا اس کو نبطی خط بولتے تھے, مدینے کے اندر جو خط رائج تھا اس کو حمیری خط بولتے تھے. پھر اسی خط نے آگے جا کے جو ہے خط کوفی کی شکل اختیار کر لی, تو گویا کہ خط کوفی جیسا یہ خط تھا جس میں قرآن لکھا گیا تھا, پھر اسی خط نے آگے جا کے خط نسخ کی شکل اختیار کی, اور آج کل دنیا میں جو ہے وہ خط نسخ میں ہی قرآن لکھا جاتا ہے. تو یہ جو رسم الخط تھا اس میں کبھی کبھی اس طرح کی گنجائش تھی کہ ایک لفظ کو کئی انداز سے پڑھا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ظہیر, ہم اگر یہ بات کہیں کہ ہم کو ظہیر جو ہے وہ انگریزی میں نہیں رومن میں لکھنا ہے, تو اب اس کو لکھا جائے گا ZAHER, لیکن اس کو ZAHIR بھی لوگ لکھ سکتے ہیں. اب اگر کسی نے ظہیر کو جو ہے ZAHIR لکھ دیا, اب اس کو پڑھنے کا الگ الگ انداز ہو سکتا ہے, کوئی ظاہر پڑھے گا اس کو, پھر ظاہر زے سے بھی ہو سکتا ہے, زوا سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی ظہیر پڑھے گا اس کو. تو رسم الخط کا یہ ایفیکٹ پڑتا ہے کہ اگر رسم الخط کوئی باقاعدہ طے شدہ اصولوں کے مطابق نہ ہو تو اس میں جھگڑوں کا امکان باقی رہتا ہے. تو چونکہ ابھی تک جو نسخہ تیار کیا گیا تھا وہ بالکل ابتدائی رسم الخط میں تیار کیا گیا تھا, ابھی اس کے کوئی اس طرح کے اصول و آداب طے نہیں کیے گئے تھے, اور رسم الخط کوئی ترقی یافتہ شکل میں موجود نہیں تھا. تو حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تو ایک نئے انداز کا جھگڑا سامنے آیا. جھگڑا وہ اس طرح سامنے آیا کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو 7 مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی تھی. اب جن لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت ہے, جب وہ کسی کو دوسرے لہجے میں پڑھتا ہوا سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے. چنانچہ ایسے ایک موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. امام صاحب نے قرآن کی تلاوت کی نماز کے اندر لوگوں نے کہا کہ تم نے قرآن غلط پڑھا ہے. انہوں نے کہا بھائی میں نے اسی لہجے میں جو ہے صحابہ سے سنا ہے اور ان سے میں نے سیکھا ہے. تو جھگڑا کھڑا ہوا. حضرت حذیفہ اس وقت جو ہے جہاد میں مشغول تھے جو آذربائیجان میں ہو رہا تھا, فوراً وہاں سے واپس آئے, مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان سے کہا کہ اس سے پہلے کہ قرآن کے بارے میں انتشار پیدا ہو جائے آپ امت محمد کو بچا لیجئے اور ان کو ایک جگہ قرآن پر جمع کر دیجئے. یہ جو اختلاف اور جھگڑا ہو رہا تھا یہ لہجوں کی وجہ سے ہو رہا تھا, قرآن کی حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, بلکہ مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ مختلف لہجوں میں چونکہ پڑھنے کی اجازت ہے, اب اگر اسی طرح مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت باقی رہے تو بہت سے لوگ نئے مسلمان ہوتے رہیں گے, چونکہ اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا, نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. اب وہ ان لہجوں کی حقیقت کو سمجھیں گے نہیں تو پھر جھگڑا کھڑا ہوگا, وہ سمجھے گا کہ تیرا لہجہ غلط ہے, وہ کہے گا تیرا لہجہ غلط ہے, وہ کہے گا تیرا لہجہ غلط ہے. یہ جھگڑا کھڑا ہو سکتا تھا اور اس کی مثالیں سامنے آنے لگی تھی, جیسا کہ حضرت حذیفہ کے سامنے اس طرح کا واقعہ پیش آیا. تو دونوں حضرات نے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اب جو ہے دوسرے لہجوں میں قرآن پڑھنے کی ممانعت کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ جو قریش کا لہجہ ہے اسی لہجے میں قرآن پڑھا جائے گا. جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ اردو میں 29 کو بعض لوگ 29 بولتے ہیں, تو گویا کہ اگر 29 کا لہجہ قریش کا لہجہ تو یہ کہا جائے گا کہ بس 29 ہی کہا جائے گا, اس لفظ کو 29 نہیں کہا جائے گا. تو دیگر تمام لہجوں میں قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی جائے. ایک تو کام حضرت عثمان نے یہ طے کیا, اور دوسرا کام یہ طے کیا کہ جو رسم الخط ہے تو اسی رسم الخط میں قرآن لکھا جائے گا جو حضرت ابو بکر نے سرکاری طور پر لکھوایا تھا. جن لوگوں نے اپنے اپنے طور پر لکھ رکھا تھا, مختلف الفاظ کی مختلف ہجے ہو سکتی ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے ہجوں کے مطابق لکھ رکھا ہوگا, ان تمام نسخوں کو جو ہے جلوا دیا جائے. چنانچہ آپ نے جو ہے اپنے یہاں بھی اعلان کروا دیا کہ جس نے بھی کوئی قرآن اپنے طور پر لکھ رکھا ہے وہ جمع کر دے, اور آپ نے اپنے گورنروں کو بھی حکم بھیج دیا کہ تمام نسخوں کو جو ہے جمع کروا کے نظر آتش کر دیا جائے, جلوا دیا جائے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام نسخوں کو جلوا دیا جو لوگوں نے اپنے اپنے طور پر لکھ رکھے تھے, چونکہ اس میں بالکل اس بات کا خطرہ تھا کہ آگے جا کے ہجوں کا یہ اختلاف جو ہے قرآن کے تعلق سے انتشار کا سبب نہ بن جائے. اور پھر یہ حکم دیا کہ جو حضرت ابو بکر والا جو قرآن ہے وہ جس رسم الخط میں لکھا گیا ہے, جس کو آج کل ہم رسم عثمانی کہتے ہیں, اسی رسم الخط کے جو ہے کچھ اور نسخے تیار کیے جائیں, یعنی اس کی کچھ کاپیاں تیار کر لی جائیں. چنانچہ پھر آپ نے 8 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی اور اس کا نگراں
حضرت زید بن ثابت کو بنایا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ اس کے جو ہے کچھ نسخے تیار کر دیں، اس کی کچھ کاپیاں تیار کر دیں. تو بعض روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ 7 کاپیاں تیار کی گئی اور بعض روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ 14 کاپیاں تیار کی گئی اور پھر مختلف علاقوں میں جو ہے بھیج دی گئی اور لوگوں کو پابند کر دیا گیا کہ اب اگر کوئی قرآن لکھنا چاہتا ہے تو وہ ان سرکاری نسخوں کو سامنے رکھ کر لکھے گا. اور اس میں جو رسم الخط طے کیا گیا اس کی پابندی واجب کر دی گئی. اس میں بعض الفاظ اس طرح کے ہیں جو آج بھی بالکل اسی رسم الخط میں لکھے جاتے ہیں جس رسم الخط میں ان کو لکھا گیا تھا، حالانکہ وہ عربی کا جو اصل رسم الخط ہے اس کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس میں رحمت لمبی تا سے لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ گول تا سے ہونا چاہیے تھا، عربی میں گول تا سے لکھا جاتا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایسی کتاب کا لفظ جو ہے عربی رسم الخط میں الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تا کے بعد الف آنی چاہیے، لیکن قرآن میں بعض جگہ پر جو ہے وہ تا پر کھڑا زبر لگا کر لکھا گیا ہے. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. تو حضرت عثمان نے اسی رسم الخط میں لکھوایا اور صحابہ نے اپنے مشورے سے لکھا، آپس کے مشورے سے لکھا اور اس بات کی اب پابندی کر دی گئی کہ قرآن کو کوئی اب اس رسم الخط کے علاوہ کسی اور رسم الخط میں نہیں لکھ سکتا ہے. تو حضرت عثمان کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسم الخط کو اور ان کے نسخے کو سامنے رکھ کر اس کی 14 کاپیاں کروائی اور مختلف علاقوں میں بھیج دی. اور دوسرے جو لوگوں کے ذاتی نسخے تھے ان کو انہوں نے نظر آتش کروا دیا تاکہ انتشار کا یہ جھگڑا، انتشار کا جو اندیشہ تھا وہ ختم ہو جائے. بعض صحابہ نے اس کی مخالفت بھی کی کہ بھئی ہم اپنا نسخہ پیش نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے جبری طور پر جو ہے وہ نسخے ان سے وصول کیے اور ان کو جلوائے. خاص طور سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہو رہے تھے اپنا نسخہ دینے کے لیے، لیکن ان سے بھی لیا گیا. اور ایک وجہ اور بھی تھی ان نسخوں کو جلوانے کی، وہ یہ کہ بعض صحابہ نے جو اپنے ذاتی نسخے تھے ان میں کہیں کہیں پہ حاشیہ لگا رکھا تھا. اب ان کو تو یہ بات معلوم تھی کہ یہ میرا حاشیہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن بعد میں چل کے جب یہ نسخے آگے منتقل ہوتے دوسرے لوگوں تک پہنچتے تو وہ کیسے پہچانتے کہ یہ حاشیہ ہے. مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو وہ صلاۃ الوسطی کے بعد میں جو ہے صلاۃ العصر لکھ رکھا تھا، یعنی اس سے مراد نماز عصر ہے. یہ انہوں نے اپنے سمجھنے کے لیے لکھ رکھا تھا، لیکن یہ ان کو تو معلوم تھا، آگے جا کے لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا. ایسے ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا ذاتی نسخہ تھا اس میں انہوں نے سورہ اخلاص کے برابر میں جو ہے دعائے قنوت لکھ رکھی تھی. اب ان کو تو یہ معلوم تھا کہ دعائے قنوت ہے، لیکن اگر یہ نسخہ لوگوں تک پہنچ جاتا، یعنی جن کو معلوم نہیں تھا، تو وہ اس کو بھی قرآن کی آیت سمجھ سکتے تھے، قرآن کا حصہ سمجھ سکتے تھے. اس لیے یہ ضرورت تھی کہ سارے نسخوں کو جو ہے وہ نظر آتش کروا دیا جائے. اور بعد میں حضرت ابن مسعود کہتے تھے کہ حضرت عثمان نے جو کام کیا بالکل صحیح کیا. اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن انہی کی رائے زیادہ بہتر رائے تھی. تو یہ کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا اور اس کے بعد الحمدللہ جو ہے پوری دنیا میں قرآن اس طرح پھیل گیا. پھر بعد میں جس نے بھی قرآن کو نقل کیا اس کو کاپی کیا تو انہی سرکاری نسخوں سے جو ہے کیا جو حضرت عثمان نے تیار کروائے تھے. اس زمانے میں جو 7 یا 14 نسخے تیار کروائے گئے تھے ان میں سے 4 آج بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. اور جو اس محاذات قرآن کے مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 3 نسخوں کی زیارت کی سعادت جو ہے مجھے بھی حاصل ہوئی ہے. اس کے بعد بھی قرآن کی تدوین کے تعلق سے کچھ کام اور کیے گئے ہیں. ان میں 2-4 کام جو بہت اہم ہیں ان کے تعلق سے بھی اس خطبے میں ذکر کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ جو نسخے تیار کروائے گئے تھے اس میں نقطے نہیں تھے، چونکہ اس زمانے میں جو عرب لوگ تھے ان کو نقطوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ بغیر نقطوں کے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن جب آگے زمانہ بڑھا اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے جو خاص طور سے غیر عربی لوگ تھے تو ان کے لیے نقطے لگوانے کا اہتمام کیا گیا. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو الاسود دؤلی، ان سے نقطے لگوائے گئے. حضرت علی نے ان سے کہا کہ بھائی تم قرآن لکھو تو نقطے لگا کر لکھو. لیکن ابھی باقاعدہ سرکاری طور پر یہ پابندی نہیں تھی، بلکہ جس کا دل چاہتا تھا وہ نقطے لگوا کر لکھ لیا کرتا تھا اور جس کا دل چاہتا تھا بغیر نقطوں کو لکھ لیا کرتا تھا. لیکن جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو اس نے پھر پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی بھی نسخہ قرآن کا بغیر نقطوں کے نہیں لکھا جائے گا، سب کو پابند کر دیا. چنانچہ اس کے بعد جتنے بھی نسخے لکھے گئے قرآن کی کاپی کی گئی وہ نقطوں کے ساتھ ہی کی گئی. ایسے شروع میں جو ہے اعراب بھی نہیں ہوتے تھے، جیسے ہم لوگ اردو بغیر زبر زیر کے پڑھ لیتے، ایسی جو عرب لوگ تھے وہ بغیر اعراب کے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن بعد میں غالباً 2ری یا 3ری صدی ہجری میں جو ہے اعراب لگوائے گئے. اعراب کے موجد تھے خلیل بن احمد فراہیدی، انہوں نے قرآن پر اعراب لگوائے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی کی گئیں. ایک یہ کہ قرآن کو یاد کرنا آسان ہو، بچوں کے لیے حفظ کرنا آسان ہو، اس کے لیے قرآن کو رکوع کی شکل میں بانٹ دیا گیا. چنانچہ پورے قرآن کے اندر 540 رکوع بنا دیے گئے. ایک تو اس وجہ سے تاکہ بچہ روزانہ 1 رکوع یاد کر لے، اور ایک اس وجہ سے بھی تاکہ ایک رکعت میں 1 رکوع کے برابر مقدار جو ہے وہ تلاوت کر لی جائے. تو رکوع کی تقسیم کی گئی. یہ تقسیم کس نے کی اس کے بارے میں صحیح معلوم نہیں ہے کہ یہ تقسیم کس نے کی. اسی طرح آگے چل کر پاروں کی بھی تقسیم کی گئی.
शुरू में 7 मंजिलें थी, लोग 7 दिन में कुरान मुकम्मल करते थे, लेकिन बाद में तबीयतों में वो जोश बाकी नहीं रहा, तो ये हुआ कि कम से कम चलो रोजाना एक ही पारा पढ़ लिया जाए, तो इस तरह पूरा कुरान 1 महीने में मुकम्मल हो जाए। इसके लिए जो है 30 पारों की तकसीम अमल में आई और पूरे कुरान को 30 पारों के अंदर जो है तकसीम कर दिया गया। इस तरह की खिदमत जो है वो अंजाम दी गई। एक आखिरी बात इस सिलसिले में रह गई है, वो है 7 किरातों के हवाले से। आपने भी सुना होगा कि मगरिब के मराकज वगैरह के जो कारी लोग हैं वो कुरान की कुछ आयतों को दूसरे अंदाज से पढ़ते हैं, जिस अंदाज से हम पढ़ते हैं उस अंदाज से नहीं पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर मालिकी यौमिद्दीन को मलिकी यौमिद्दीन पढ़ते हैं, ऐसी आपने सुना होगा वल्लैलि इज़ा यग़शा को यग़शे पढ़ते हैं, इस तरह वो तिलावत करते हैं। इनको किरात कहा जाता है। ये मशहूर 7 किरातें हैं, वैसे 10 हैं लेकिन 7 ज्यादा मशहूर है। इनको किरात सबा भी बोला जाता है और कुर्राए सबा कहा जाता है कारियों को। ये क्या चीज है? ये दरअसल कुरैश की जो जबान है, कुरैश का जो तलफ्फुज है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही इलाके की जो जबान होती है उसमें एक लफ्ज को 2-3 तरह पढ़ा जाता है। जैसे कुरैश की जो जबान है, अगर जो पुराने जो और लहजे थे कुरैश के अलावा, उनको तो मना कर दिया गया हजरत उस्मान के जमाने में, लेकिन जो कुरैश का अपना लहजा था उस लहजे में भी जो है किसी लफ्ज को 2 या 3 तरीके से पढ़ा जाता था। बाद अल्फाज इस तरह कहते, जैसे मालिक को मलिक भी कहते थे, मालिक भी कहते थे। ऐसे यक्षा है तो यक्षा को यक्षे भी बोलते थे और यक्षा भी बोलते थे, और कुरैशी के लोग ही बोलते थे। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इन लहज यानी इन किरातों को भी सहाबा को बाकायदा सिखाया। आपने मालिक को मलिक भी सिखाया और मालिक भी सिखाया, ऐसे आपने यक्षा को यक्षे भी सिखाया और यक्षा भी सिखाया, ये बाकायदा आपने सिखाया। तो जिस तरह हम तक मालिकी यौमिद्दीन पहुंचा है, उसी तरीके से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा इकराम ने मलिक भी सीखा है, और मुख्तलिफ यानी सहाबा इकराम ने इस तरह की किरातें सीखी हैं, और ये तवातुर के साथ कसरत के साथ मुंतकिल होती चली आ रही है। जिन 7 कारियों ने इन 7 किरातों के एतबार से ज्यादा शोहरत हासिल की, उनको कुर्राए सबा कहा जाता है। तो ये किरातें ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ही की तरफ से बताई हुई है, आप ही ने उस तरह तिलावत की है और आप ही ने सहाबा इकराम को समझाया है। लिहाजा अगर आप कभी मालिक को मलिक पढ़ते हुए सुने, या वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला को वल्लैलि इज़ा यग़शे, या वज़्दुहा को वज़्दुहे, इस तरह अगर आप पढ़ते हुए सुने तो ये ना समझे कि कुरान का लहजा बदल दिया गया, नहीं, इस तरह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने ही सिखाया था। और हुज़ूर पाक ने बाज़ अल्फाज जो अरब में 2 या 3 तरीके से पढ़े जाते थे, वो सहाबा इकराम को 2 या 3 तरीके से ही पढ़कर सुनाए थे, और वो भी उसी तवातुर और उसी कसरत के साथ जो है हम तक मुंतकिल हुए, जिस कसरत के साथ वो वाली रिवायत मुंतकिल हुई है जिस रिवायत में आमतौर पर हम हिंदुस्तान के लोग पढ़ते हैं। इसको इमाम हफ्स की रिवायत कहा जाता है। ये एक मशहूर कारी है जो इमाम आसिम के शागिर्द थे। तो ये वाली रिवायत ज्यादा दुनिया के अंदर मशहूर हो गई है, लेकिन दीगर और रिवायतें भी जो है दुनिया के अंदर पाई जाती हैं, और उनको भी उसी तरह कुरान की हैसियत हासिल है जिस तरीके से कि इमाम हफ्स की रिवायत को हासिल है। और ये मुख्तलिफ जो किरातें हैं मदारिस में सिखाई भी जाती हैं, और इनके मुख्तलिफ कुर्रा जो है हर जमाने के अंदर अपनी खास शोहरत रखते हैं। तो ये खुलासा था चौथे खुतबे का। ये आज की वीडियो में तीसरे और चौथे दोनों खुतबों का खुलासा हमने आपकी खिदमत में पेश किया है। अल्लाह ताला हम सबको बात को समझने की तौफीक अता फरमाए।